السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، اولاد ہونا نہیں ہونا یہ ایک مقدر کی بات ہوتی ہے، قسمت کی بات ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کے نصیب میں قسمت میں اولاد ہوتی ہے اور بعض کے نہیں بھی ہوتی ہے، اور اب اس کا جو علم ہوتا ہے وہ صرف رب کے پاس ہے، اس کے بتانے سے اس کے محبوب کے پاس ہے، باقی میرے اور تیرے کسی کے پاس نہیں ہے۔ اولاد ہونا نہیں ہونا یہ قسمت کی بات، اور قسمت میں کس کی کیا ہے یہ میرا رب جانتا ہے۔ اب میری قسمت میں یا آپ کی قسمت میں مثال دوں، کسی ایک کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے، اور وہ تو دعا پہ دعا کر رہا ہے۔ کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کر رہا ہے کہ اسے نہیں پتہ میری قسمت میں اولاد ہے یا نہیں، اسے نہیں پتہ میرے نصیب میں اولاد جیسی دولت ہے یا نہیں ہے، مگر وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا پہ دعا اس لیے کر رہا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ بعض وقت ہوتا کیا ہے، ہمارے گھروں سے بہت ساری بہنوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے کہ اگر ان کی شادی کے 2 سال بعد، 3 سال بعد، 5 سال بعد اگر اولاد نہیں ہوتی ہے، وہ کسی ڈاکٹرنی کے پاس جائیں، کسی حکیم کے، کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، تو ڈاکٹر جو ہے نا انہیں ایک نئے مرض میں مبتلا کر دیتا ہے اور یہ کہہ دیتا ہے کہ آپ کی اولاد نہیں ہوگی۔ کیا کہ آپ کی اولاد نہیں ہوگی، آپ بانجھ ہیں، آپ کو کبھی بھی اولاد نہیں ہوگی، آپ کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی۔ کیوں؟ وہ اپنے چیک اپ کے آدھار پر، اپنی رپورٹ کے آدھار پر یہ بات آپ کو سنا دیتا ہے کہ آپ اب کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی۔ اور یہ بھولی سی میری بہن بھی ایسی ہے کہ ڈاکٹر نے منع کیا، ڈاکٹرنی نے منع کیا، تو اس نے مان لیا کہ اب میرے اولاد نہیں ہوگی۔ اس نے دعائیں کرنا بند کر دیا، ادھر ادھر بزرگوں سے دعائیں کرانا بند کر دیا، اور کوئی بھی عمل، نماز پڑھنا، نماز کے بعد دعائیں کرنا، اس نے سب چھوڑ دیا۔ کیوں؟ کہ جب میرے اولاد ہونی ہی نہیں ہے، جب ڈاکٹروں نے، ڈاکٹرنیوں نے منع کر دیا ہے کہ تیرے اولاد نہیں ہوگی، تو کبھی بھی ماں نہیں بنے گی، تو میں اب دعا کس لیے کروں؟ میں دعا کس کے لیے کروں؟ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو لوگوں نے بانجھ نہ کہا تھا؟ کیا ان کو اس وقت کی خواتین نے طعنہ نہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بانجھ رکھا، تمہیں اولاد نہیں دی، تمہیں بیٹا نہیں دیا، تمہیں بیٹی نہیں دی؟ تو کیا ان کو بانجھ نہیں رکھا تھا؟ ہماری شادی کو 5 سال، 2 سال، 3 سال گزرے ہیں، اور ان کی عمر دیکھیں، تواریخ میں 120 سال بھی عمر آتی ہے۔ 120 سال کی عمر میں کبھی کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے؟ 120 سال کی عمر میں ہم ٹانگوں پہ اپنی کھڑے ہو جائیں، یہی بہت بڑی کمال کی بات ہے۔ اتنی بزرگی آ جاتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو ڈھنگ سے بستر سے اٹھا نہیں پاتا، اور ایسی عمر میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹے سے نوازا، ایسی عمر میں پروردگار نے انہیں اولاد سے نوازا۔ کہ آپ نے حضرت زکریا کا واقعہ نہیں پڑھا کہ حضرت زکریا نے حضرت مریم کو دیکھا کہ ان کے کمرے میں، ان کے حجرے میں بے موسمی پھل آ رہے ہیں، جبکہ دروازہ باہر سے بند ہے۔ آپ حیرت میں ہیں کہ ان کے یہاں پھل آئے کہاں سے؟ اور اس سے بھی زیادہ حیرت اس بات کی تھی کہ یہ بے موسم کے پھل ہیں۔ موسم کے ہوتے تو کوئی کہیں سے لا کے دیتا، بے موسم کے پھل۔ آپ نے پوچھا ہے مریم یہ آپ کے پاس آتے کہاں سے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا کہ سب میرے پاس اللہ کی طرف سے آتے ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے، اس کی نعمت ہے، اسی کی طرف سے میرے پاس آتے ہیں۔ آپ بخوبی اس چیز کو جان گئے کہ جب کمرہ بند ہے، کوئی آنے جانے والا یہاں پر نہیں، میں نے دروازہ باہر سے بند کیا ہے، اور بے موسمی پھل کوئی لا کے نہیں دے سکتا، تو آپ نے وہیں پر کھڑے ہو کر اپنے لیے ایک نیک بیٹے کی اللہ سے دعا کی۔ ابھی آپ کے دعائیا ہاتھ بھی نیچے نہیں اٹھے تھے کہ پروردگار کی طرف سے وہی آ گئی کہ ہم نے تمہیں ایک نیک صالح بیٹے کی خوشخبری سنا دی، جس سے کہ حضرت خضر علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، حضرت خضر کی پیدائش ہوئی۔ اس سے یہ بات تو ثابت ہوتی ہے کہ دیکھیں دنیا کے یہ جو تمام ٹیسٹ ہیں، یہ جو تمام دنیا کی طرح طرح کی آج کے اس وقت میں سائنسدانوں نے جو اسکیمیں چلا رکھی ہیں، جو آپ کو، آپ کے گھر والوں کو گمراہ کر رکھا ہے کہ آپ بانجھ ہیں، آپ کو کبھی اولاد نہیں ہوگی، آپ کو کبھی بیٹا نہیں ہوگا، آپ کو کبھی بچہ نہیں ہوگا، آپ ان کی باتوں پر اتنا دھیان نہ دیں، کیونکہ وہ آپ کی رپورٹ کے ذریعے سے بات کر رہے ہیں۔ اور آپ نے
خالص رپورٹ کے ذریعے سے نہیں، بلکہ آپ کو اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا ہے، آپ کو اس سے دعائیں کرنا ہے، ایک نہ ایک دن وہ آپ کی گود ضرور بھرے گا۔ میں آپ کو بتانے والا ہوں ایک ایسا عمل، ایک ایسی دعا، ایک ایسا وظیفہ جس کے کرنے سے انشاءاللہ پروردگار آپ کی سونی گود بھر دے گا، پروردگار آپ کو بھی چاند جیسی اولاد سے نوازے گا۔ اولاد چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو یہ معنی نہیں رکھتا، معنی یہ رکھتا ہے کہ اولاد ہونی چاہیے۔ اس میں چاہے پروردگار بیٹا دے دے چاہے بیٹی دے دے، وہ تو اپنے رب کی مرضی ہے، وہ جو چاہے وہ دے دے، اس میں کوئی حرج والی بات ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں، میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اگر آپ کو ڈاکٹروں نے بانجھ کے دیا ہے، آپ کو ڈاکٹروں نے منع کر دیا آپ کی اولاد نہیں ہوگی، آپ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوئیے۔ جس کو سب منع کر دیں اور اللہ کی نظر اگر اس پہ سیدھی ہو جائے تو یاد رکھنا یہ سب رپورٹیں اور تمام یہ چیک اپ وغیرہ سب یہیں رکھے رہ جائیں گے، اور آپ کی دعا اللہ نے سن لی تو انشاءاللہ آپ کی گود میں بھی چاند سی اولاد آ جائے گی۔ آپ نے ایک وظیفہ شوہر اور بیوی دونوں نے کرنا ہے، شوہر اور بیوی، اور یہ عمل جو رہے گا یہ دونوں کے کرنے کا رہے گا۔ دونوں مختلف وقتوں میں بھی کر سکتے ہیں، دونوں مختلف جگہوں میں بھی کر سکتے ہیں۔ مثلا اگر شوہر کہیں باہر کام کرتا ہے تو وہیں پر وقت نکال کے بھی کر سکتا ہے، اور بیوی اپنے مکان پہ کر سکتی ہے، اور دونوں ایک جگہ پہ رہتے ہیں تو دونوں ایک ساتھ بھی کر سکتے ہیں، الگ الگ بھی کر سکتے ہیں۔ 24 گھنٹے میں ایک بار پڑھ لینا ضروری ہے۔ کس وقت پڑھیں گے یہ آپ جانیں، کون سا وقت آپ کے لیے مناسب رہے گا یہ آپ کو معلوم ہوگا۔ اگر دونوں ایک ساتھ کر سکتے ہو تو بہت اچھی بات ہے، دونوں ایک ساتھ بیٹھ کر اس عمل کو کر لیں، اور اگر دونوں ایک ساتھ نہیں کر سکتے ہو تو آگے پیچھے رہ کر بھی ایک وقت میں یہ ایک وقت میں آپ اس عمل کو کر سکتے ہو، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ کیونکہ ایک وقت میں اگر ایک کے پاس وقت ہے تو ایک کر لے، اور اگر دونوں کے پاس وقت ہے تو دونوں ایک ساتھ کر لیں۔ آپ نے کوئی سی بھی نماز کے بعد میں جب آپ باوضو ہوں تو آپ یہ آسان سا عمل کریں، آپ نے اول آخر ایک مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی وہی درود ہے جو نماز میں پڑھی جاتی ہے، ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ آپ نے ایک مرتبہ ہر نماز میں پڑھے جانے والی درود پاک کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد میں 313 مرتبہ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اس دعا کو 313 مرتبہ پڑھ کر پھر آخر میں ایک بار وہی درود پاک جو اول میں پڑھی تھی پڑھنے کے بعد میں اس پانی پر دم کر دیں، جو پانی آپ نے ایک گلاس سامنے رکھا ہے، اور اس پانی پر دم کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، اللہ سے دعا کریں، مولا تجھے واسطہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا، جس سے کہ تو نے انہیں اولاد سے نوازا، مولا تو ہمیں بھی عطا فرما۔ تجھے واسطہ ہے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا، جس سے تو نے انہیں اولاد سے نوازا، تو ہمیں بھی اولاد عطا فرما۔ خوب رو رو کر اپنے رب سے دعائیں کریں، اور یہ عمل آپ 2 مہینے ریگولر کریں، انشاءاللہ انہی 2 مہینے کے اندر اندر اللہ تعالیٰ آپ کو نیک صالح وفادار اولاد سے نوازے گا۔ آئیے دوستو ساتھیوں چلتے ہیں، پھر لائیں گے ہم آپ کے لیے کوئی نیا سا ویڈیو، تب تک کے لیے خدا حافظ۔